اعمش نے زید بن وہب سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک رات عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی کالی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا اور ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ کوہ احد میرے پاس سونے کا ہو اور میں اس حالت میں تیسری شام کروں کہ میرے پاس اس میں سے 1 دینار بچا ہوا موجود ہو سوائے اس دینار کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے بچایا ہو، اور میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں۔ آپ نے اپنے سامنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالنے کا اشارہ کیا، اس طرح خرچ کروں، دائیں طرف سے، اس طرح بائیں طرف سے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً زیادہ مالدار ہی قیامت کے دن کم مایا ہوں گے مگر وہ جس نے اس طرح اور اس طرح خرچ کیا جس طرح آپ نے پہلی بار کیا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم پھر چلے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، میرے واپس آنے تک اسی حالت میں ٹھہرے رہنا۔ کہا آپ چلے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے شور سا سنا، آواز سنی تو میں نے دل میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش آ گئی ہے، چنانچہ میں نے پیچھے جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر مجھے آپ کا یہ فرمان یاد آ گیا میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا، تو میں نے آپ کا انتظار کیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے جو کچھ سنا تھا آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حال میں فوت ہوگا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ انہوں نے کہا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ صحیح مسلم